الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. انسان جب اللہ کے نیم سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس دھرتی کو حکم دیتا ہے کہ اے دھرتی حرکت کر، بھوچال مچا دے اور بھوکمپ پیدا کر. یہ اصل میں الٹیمیٹم ہوتا ہے، تنبیہ ہوتی ہے تاکہ انسان سنبھل جائے، سدھر جائے اور اپنی استھتی کی سدھار کر لے. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ان دنوں بھوکمپ کی ادھکتا ہو چکی ہے؟ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ٹھہر ٹھہر کر بھوکمپ اور طوفان آتے ہی رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان زلزلوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا سندیش ہے، کیا پاٹ ہے؟ زلزلے کا سب سے پہلا سندیش اللہ کی مہانتا اور شکتی کا پردرشن ہے کہ یہ سارا وشو اللہ کے قبضہ میں ہے، جس میں زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، جنات ہیں، انسان ہیں، پشو پکشی ہیں، ونسپتی ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں. یہ سب کی سب اسی کے ادھین ہیں. وہ جب چاہے زمین کو حرکت دے سکتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو روکنے والا نہیں. زلزلے سے دوسرا پاٹ یہ ملتا ہے کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ آنکھیں کھولیں، جو لوگ بہودیوات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے پشچاتاپ کریں، جو لوگ اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں وہ ابھی پلٹ آئیں، اور جو لوگ اللہ کے نیم کو فالو کر رہے ہیں جب ایسا بھوکمپ دیکھیں گے تو یہ ان کے لیے سبق اور اپدیش ثابت ہو. تو اس طرح سے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے یہ سندیش ہے کہ وہ پلٹ آئیں، پشچاتاپ کریں. زلزلے کا تیسرا پاٹ یہ ہے کہ نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کا بدلہ چکھایا جائے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ الٹیمیٹم پانے کے باوجود اللہ کی طرف نہیں لپکتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی دن رات اوگیا کر رہے ہیں. جس نے انمول شریر دیا، جس نے دھرتی اور آکاش بنایا، اسی کو بھول کر وبھن دیوی دیوتاؤں کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اشلیلتا کے رسیا، سودی کاروبار کے دلدادا اور رشوت لینے میں آگے آگے ہیں. کیا ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے سرکشت ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ الاعراف آیت نمبر 97 سے 99 تک، افامین اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون اوامین اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے نڈر ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ کبھی اچانک ان پر رات کے وقت آ جائے جب کہ وہ سو رہے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا عذاب کبھی یکایک ان پر دن کے وقت آ پڑے جب کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے نڈر ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم نڈر ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. پتہ یہ چلا کہ یہ بھوکمپ کیا ہے؟ اصل میں نافرمانوں اور اوگیا کرنے والوں کے لیے عذاب اور یاتنا ہے. زلزلے کا چوتھا پاٹ یہ ہے کہ نعمتیں کبھی کبھی ڈھیل کے طور پر بھی ملتی ہیں. کتنے لوگ جب اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ نعمتیں کس نے دی ہیں. اللہ کے بندوں کو بھی گری نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. جب وہ حد سے آگے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رسی کھینچ لیتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. جب تم دیکھو کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی کے باوجود دنیا دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ڈھیل ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورہ الانعام آیت نمبر 44، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. پھر جب انہوں نے اس اپدیش کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی سمردھی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں میں جو انہیں پردان کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے
تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو چکے تھے۔ دیکھا کیسے پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جو لوگ نعمتوں میں پلنے کے باوجود اس دنیا کے بنانے والے کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں، انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے۔ زلزلے کا 5واں پارٹ یہ ہے کہ ہم اس زلزلے سے قیامت کے دن کے زلزلے کو یاد کریں، مہا پرلے کے بھوکمپ کو یاد کریں، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن دودھ پلاتی مائیں اپنے بچے کو بھول جائیں گے، جس دن گربھوتی مہیلاؤں کا گربھ گر جائے گا، لوگ بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ اصل میں بے ہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب، اس کی یاتنا ہی اصل میں سخت ہوگا۔ اسی زلزلے میں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ لوگوں پر کیسا بھے اور ڈر چھا گیا تھا۔ زلزلہ کیا تھا؟ قیامت کا بھیشن درشت پیش کر رہا تھا، مانو کہہ رہا ہو کہ اے لوگو، ایسی چھوٹی تباہی کو دیکھ کر قیامت کے دن کی تیاری شروع کر دو، اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ سے بھے کھاؤ، اپنی استھتی کی سدھار کر لو، سچی توبہ کرو، اللہ سے گر گراؤ اور اسی سے لو لگاؤ۔ سماج میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان کی روک تھام کرو، ان پر لوگوں کو ٹوکو، معاشرے میں نیکی کا چلن عام کرو اور برائی پر روک لگاؤ۔ اگر تم نے دوسروں کے ادھیکار مارے ہیں، دوسروں پر زیادتی کی ہے، دوسروں کو ستایا ہے، تو ان سے پہلی فرصت میں معافی مانگ لو اور زیادہ سے زیادہ دان اور خیرات کرو، یعنی سماج کے نردھنوں کی مدد کرو۔ یہ ہے بھوکمپ کا سندیش۔ تو کیا ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟